کھڑا کر دیتا اور وہ بھی یوں کرنے لگتا، گویا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آمین کہہ رہا ہوں، گال کے کہانے پر میں بھی آمین کہہ رہا ہوں۔ اے نیک لوگوں، میں تو حقیقتاً کتا ہوں، اور دیکھو تمہارے ساتھ تم کو دیکھ دیکھ کر تمہاری عادت کا اثر مجھ میں یہ ہوا کہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو، تو میں تو زبان سے بول نہیں سکتا ہوں، لیکن میں کنایتاً تمہارے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور میرے آگے کے پیروں کو اٹھا لیتا ہوں اور میرے کانوں کو نیچے کر لیتا ہوں، منہ کو جھکا لیتا ہوں۔ آپ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں یہ آمین کہہ رہا ہے، ہمارا وفادار کتا۔ ہم کو اللہ نے 309 سال کے تقریباً سلایا تو کتا بھی وہاں سو گیا اور یوں بیٹھا، تو اللہ قرآن میں بار بار ذکر کر رہا ہے اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا، اگر وہ 6-5 تھے تو چھٹا ان کا کتا، اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا۔ اللہ اکبر، بار بار اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ کیا بات ہے اے مولا، یہ کتا ایک جانور نجیس جس کا حکم ہے کہ اس کو گھروں میں مت گھساؤ، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور یہ کیسے نیکوکار لوگ ہیں، وہاں تو رات دن 300 اور کچھ زیادہ سال تک تیری رحمت برستی رہی، اور مزے کی بات یہ کہ ایک کروٹ بدلے اور سورج کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنی چال بدل دے، میرے ماننے والے اس میں سوئے ہوئے۔ سورج نے اپنی چال گار کے دانے کے اوپر، تو کیا خیال ہے وہ کتے کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ پاک شیخ سعدی فرماتے ہیں سگے اصحاب کھایا پے چند نیکا گرفت، تھوڑی صحبت نیک لوگوں کی ایک کتے نے، اصحاب کہف کے کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، مردم سن اللہ اکبر، وہ اللہ پاک اس کو کل انسان بنا دے گا اور اصحاب کہف کے ساتھ اس کو جنت دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کتا نیکوں کی صحبت میں انسان بن جائے، اور وہ بھی ایسا انسان کہ جو جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں مٹی چمیلی کو ڈالو تیل میں تو تیل کا نام بدل جائے، تو ابو بکر آپ نے کیا ڈالا؟ آپ تو ابو قحافہ کے بیٹے ہو، ویسے ٹھیک ہے کہ آپ بھی مکے کے ہو، حضور بھی مکے کے ہیں، آپ بھی قریشی ہو، حضور بھی قریشی ہیں، آپ بھی آل ابراہیم میں سے ہو، حضور بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، آپ بھی بنو اسماعیل میں سے ہیں، ابو بکر بھی بنو اسماعیل میں سے ہیں، وہی 12 قبیلے ہیں، اس میں یہ تیمی قبیلے سے ہیں، اب ہاشمی قبیلے سے ہیں، عمر عدوی قبیلے سے ہیں، عثمان امیہ کے قبیلے سے ہیں، اور مولا علی پھر ہاشمی قبیلے سے ہیں۔ یہ تو 12 قبیلے آباد تھے مکے میں، جو قریش کہلاتے تھے۔ پتہ چلا کہ مکانی نسبت بھی ابو بکر کو حاصل ہے کہ حضور بھی مکے میں پیدا ہوئے، حضور کی وجہ سے تو مکے کو شرف حاصل ہوا، لیکن نسبت ابو بکر کو مکانی بھی حاصل ہے کہ ابو بکر بھی مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شہر میں۔ ہجرت کی رسول نے مکے سے مدینہ، اور نے ہجرت کی، سب نے اپنے اپنے طور پر کی، لیکن ابو بکر نے حضور کے ساتھ ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ اور ہجرت بھی کیسے ساتھ میں کی؟ جس نے غار ثور دیکھا ہو اس کو پتا ہوگا کہ حضور کو اچک کے اٹھا کے حضرت ابو بکر لے گئے۔ مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، سانپ نے ڈسا، یہ وہ وغیرہ سنا، لیکن مزے کی بات کتنے دن غار میں رہے؟ جب محبوب کے محیط کو دینا ہوتا ہے تو وہ جدائی اختیار کرتا ہے، وہ خلوت اختیار کرتا ہے کہ تیسرا کوئی نہ رہے، محبوب و محب رہے، عاشق و معشوق رہے، طالب و مطلوب رہے، اور کوئی مجھ میں نہ ہو۔ جب حضور کو اللہ کے عطا کرنا تھا تو لا مقام میں بلایا، اور کعبہ قوسین او ادنیٰ،
قریب آ جاؤ، اتنے قریب آ جاؤ کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ جاؤ۔ اور اللہ نے کیا دیا اور حضور نے کیا لیا وہ اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے رسول جانے، دوسرا کیا جانے۔ جب خاص کچھ دینا تھا تو اوپر بلایا۔ ابو بکر ویسے جب گھر سے نکلے تو 100 دشمن کھڑے تھے۔ اس وقت سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کے دم کر کے سب کو اندھا کر دیا، تو یوں کے بغیر سب کو پوری مکے سے لے کر مدینہ تک کے سب آبادی اندھی ہو جاتی اور ہم چلے جاتے۔ راز کیا تھا غار میں چھپنے کا؟ غار میں چھپنے کا راز کیا تھا؟ کہ دشمنوں نے گھر کا گھیرا کیا ہے، مولا علی کو نبی سلا رہا ہے اور باغ دشمنوں کے بیچ سے نکل رہے ہیں اور مٹی کے اوپر دم کر کے ان کے سروں پہ ڈالتے ہیں، ان کی گردنیں لڑک جاتی ہے اور حضور کو دیکھنے سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو نبی 100 دشمنوں کو بینا کو نابینا کر سکتا ہے، تو جو بینا لوگ پیچھا کرنے والے تھے ان کی آنکھوں کے اوپر رسول کے تصرف سے پردہ نہیں آ سکتا تھا۔ اے اللہ، یہ مکڑی کا جالا بنانا، یہ کبوتر کا مالا بنانا، یہ بیڑی کے درخت کا اگ جانا، کبوتری کا انڈا دینا، مکڑی کا عنکبوت کا جالا بنانا، اور یہ سب کیا چیزیں تھی؟ یہ سب دھوم دھام، اور یہ سب کی خدمت کیوں لی گئی؟ مکڑی تو جالا بنا دے، کبوتر تو انڈے لے دے، اور وہاں پہنچ بھی گئے دشمن، نیچے ذرا سا دیکھ لیتے تو دیکھ لیتے۔ ابو بکر پریشان تھے۔ ابو بکر کو اپنی پریشانی نہیں تھی، وہ تو جان پہلے ہی دینا جانتے تھے، لیکن ان کو حضور کی وجہ سے دل میں کچھ حزن و ملال تھا۔ تو حضور کا تھا، یا رسول اللہ، میں اگر شہید ہو گیا تو میں ایک آدمی شہید ہوں گا، لیکن آپ اگر شہید ہو گئے تو ایک پورا مشن ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے غار میں کیوں چھپائے؟ اے رسول، آپ کو جب عطا کرنا تھا تو ہم نے لامقام میں بلایا اور آپ کو دیا، بھر بھر کے دیا، اور خلوت ایسی کہ جبرائیل کا بھی گزر نہیں، سدرۃ المنتہا پر آ کے رک گئے، اور پھر خدا تھا اور خدا کا رسول تھا، راز و نیاز تھے، فرقت اور ہجرت کے پردے چاک ہو گئے تھے، وصل ہی وصل تھا، کعبہ قوسین او ادنیٰ کے جلوے تھے، اور رسول ٹک ٹکی مار کے خدا کے جلوے کو تک رہے تھے، نہ پلک جھپکتے، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ پیغمبر اپنی آنکھ کا پلکارا نہیں مارتے ہیں اور اللہ کے جلوے کو تک رہے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، آپ نے بھی کسی کو تنہائی میں کیوں بلایا؟ وہ آپ کی معراج تھی، اور غار میں 3 دن ابو بکر کو خلوت میں لے کر بیٹھنا، یہ ابو بکر کی معراج ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا دیا تھا اور یہاں ابو بکر کو آپ نے کیا دیا؟ 3 دن اور 3 راتیں، اور وہاں تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ ایک آن میں مصطفیٰ گئے اور چلے آئے، اور یہاں تو 3 دن۔ اللہ اکبر! تو کیا دیا؟ اے ابو بکر، آپ نے کیا پایا؟ یا رسول اللہ، آپ نے کیا دیا؟ 2-4 چیزوں سے تو پردہ اٹھے، تو سنیے جناب کیا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے، سانپ نے کاٹا، آنکھوں سے آنسو آئے، حضور بیدار ہوئے، وغیرہ وغیرہ آپ نے سب سنا ہے، لیکن کیا پایا؟ 3 دن تک ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں رہے۔ اے ابو بکر، رسول نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کیا عطا کیا؟ تو رسول سے پوچھ لو کیا عطا کیا؟ تو آقا کو پوچھا تو آقا نے فرمایا، ما
صدری الا سبقتہ فی صدر ابی بکر. جو کچھ اللہ نے محمد کے سینے میں اونڈا تھا وہ سب میں نے ابو بکر کے سینے میں اونڈا. سبحان اللہ. مدینے کے سلطان کو پوچھا تو یہ جواب ملا. تو اونڈنے کا اثر کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد نکلے اور جب مدینہ پہنچے تو جو مسلمان ہوئے تھے حج کے موقع پر پہلی مرتبہ انصار میں سے 12 اور دوسری مرتبہ 70 انہوں نے بھی حضور کو دیکھا تھا اور ابو بکر کو دیکھا تھا. ہجرت کر کے جو مہاجرین گئے تھے انہوں نے بھی حضور کو بھی دیکھا تھا اور ابو بکر کو بھی دیکھا تھا. لیکن جب وہاں پہنچے تو کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف لوگ ہاتھ چومنے کے لیے لپک رہے ہیں. حضور کے بجائے ابو بکر کی طرف لپک رہے ہیں. ابو بکر سمجھ گئے کہ گاز میں جو ملا تھا اس کا جلوہ مدینے میں ظاہر ہو رہا ہے. لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے کہ اس میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے, اس میں رسول کون ہے اور صدیق کون ہے, اس میں اللہ کا حبیب کون ہے اور حبیب کا غلام کون ہے. لوگ پہچان نہیں پائے تھے. وہ غارِ ہرا کی خلوتوں میں, غارِ ثور کی خلوتوں میں رسول نے وہ کیا کہ لوگ حضور اور ابو بکر میں فرق محسوس نہیں کر رہے تھے. وہ توجہ تشبیہی ابو بکر پر اتنی ڈالی کہ فیضان رسالت چھن چھن کے ابو بکر پر گر رہا تھا. جسم بدل گیا, لطائف بدل گئے, رونقیں بدل گئے, لباس بدل گیا, چہرہ بدل گیا, اوتار بدل گئے, اخلاق بدل گئے, الفاظ بدل گئے, صداقت بدل گئی, صدیقیت کا مقام مل گیا. رسول کا کوئی سایہ نہیں تھا اور تارے ثور کی خلوتوں میں رسول نے اطلاع دیا کہ سایہ گھنو گے تو محمد کا کوئی نہیں ملے گا. اگر رسول کا سایہ ہے تو ابو بکر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, جشن سیدنا صدیق اکبر, نعرہ تحقیق. حق چاہے. اب حضرت ابو بکر نے حضور کے اوپر اپنی چادر سے سایہ کیا. لوگ سمجھ گئے. ابو بکر نے بھی اشارہ دے دیا, آقا یہ ہیں, غلام میں ہوں, اصل یہ ہیں, نقل میں ہوں, آقا یہ ہیں, ان کا سایہ میں ہوں, دیتے یہ ہیں, لیتا میں ہوں, عطا ان کی ہے, نوازش میرے پر ہے, ان کا ڈالنا میرے دل پر ہے اور میرے دل سے پھر میں ڈالوں گا یہ امانت صحابہ کے دل میں. جب یہ قبلہ عقیدت منداں, یہ کعبہ عاشقاں انجمن سے جب رخصت ہوگا تب وہ خلوتوں کا فیضان جو صحابہ سے مستور ہوا تھا, ابھی تک رسول اللہ کے سینے سے وہ فیض پاتے تھے, از خود رفتگی سے نکلنے کے لیے وہ پردہ اٹھے گا تو جو نور رسول سے پاتے تھے حضور کی وصال کے بعد اب ابو بکر سے پانے لگے. اب آپ کے خیال میں غالباً میری بات کچھ اتری ہوگی. یاد رہے قرآن کیا کہتا ہے, انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو بھائی آج کل جس کو طہارت کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے وہ پھول پٹی لے کر نکلا ہے ناپنے کے لیے. ہم کو بڑی حیرت ہوتی ہے. آج بچے ہیں نا, بچے آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے, بوڑھے بہت سے لوگ ہوں گے یہاں. بچے کیا کہتے ہیں, اب آپ کو کچھ پتہ نہ چلے, موبائل میں آپ کو کچھ پتہ نہ چلے, کمپیوٹر میں آپ کو کچھ پتہ نہ چلے, ابھی یہ پولیٹکس میں آپ کو کچھ پتہ نہ چلے, آپ گھر میں بیٹھو چپ چاپ. یا اللہ, ارے کیا یہ بوڑھے کو تم کیا سمجھتا ہے؟ اس نے تیرے جیسے کتنوں کو پالا پوسا اور زندگی گزاری. یہ کیا اس نے کوئی جنگل میں یا دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ تو اتنا ٹھابریا ہو کر اس کو بیوقوف سمجھتا ہے؟
ارے یہ دانشور ہے اپنے وقت کا، جو ہزاروں تجربوں سے گزر کر یہ اس عمر کے درجے میں پہنچا ہے، اور اس کو تو بے وقوف سمجھتا ہے۔ تو ایسے بے وقوفوں کی آج بھی کمی نہیں۔ 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا ایک پھوٹ پٹی لے کر ناپتا ہے کہ مولا علی کا مرتبہ اتنا ہے، ابو بکر کا مرتبہ اتنا ہے، امام حسن کا مرتبہ اتنا ہے۔ ابے تجھے طاقت کرنے کا طریقہ یاد نہیں، اور تو پھوٹ پٹی لے کر کہاں نکلا ہے؟ وہ قرآن نے جو مرتبہ بیان کیا ہے اس سے ہم ہٹیں گے کیا؟ قرآن نے، یاد رہے، قرآن نے بہت سارے نبیوں کو صدیق کہا، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا قرآن، کانا نبی صدیقہ، نبی صدیق ہے۔ یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صدیق کہا، تو پتا چلا کہ صدیق بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، صدیقیت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب یہاں صدیقین بھی جمع کا سیکھا، شہداء یہ بھی جمع، صالحین وہ بھی جمع، نبیین وہ بھی جمع۔ پتا چلا کہ سب صالحین بھی بہووچن، شہداء بھی بہووچن، صدیقین بھی بہووچن، اور نبیین بھی بہووچن۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے مسلمانوں حوصل میں رہو، عشق کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، قرآن اور سنت ہمارے بیچ میں موجود ہے، قرآن ترتیب بیان کر رہا ہے۔ تو جس طرح نبیین میں سب سے افضل نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کو مانتے ہو، قرآن نے کہہ دیا صدیقین میں سب سے افضل الصدیقین اگر کوئی ہے، جس طرح افضل النبیین محمد ہے، اس طرح اصدق الصدیقین ابو بکر صدیق۔ یہی ماننا پڑے گا، نہیں تو قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایک کو مانتے ہو ایک ترتیب کو، دوسری ترتیب کو نہیں مانتے ہو، یہ کیسا آپ کا ایمان؟ بتاؤ، صالحین کے اوپر شہداء ہے، شہداء کے اوپر صدیقیت ہے، اور صدیقیت اعلیٰ صدیقیت کے اوپر نبوت ہے، نبوت کے اوپر رسالت ہے، رسالت کے اوپر اولو العزمیت ہے، اور اولو العزمیت 5 رسولوں کے اندر سب سے اونچے رسول ہمارے اور تمہارے آقا ہے۔ اب ماننا پڑے گا کہ اولیاء کبار میں بھی صدیق کے درجے پر بہت سے پہنچے، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ، تو کیا خیال ہے حضرت عمر صدیقیت کے درجے پر نہیں پہنچے؟ حضرت عثمان بھی صدیقیت کے درجے پہ پہنچے، حضرت علی بھی پہنچے، حضرت امام حسن بھی پہنچے، حضرت امام حسین بھی پہنچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی پہنچے، عشرہ مبشرہ بھی پہنچے، غوث اعظم بھی صدیقیت کے درجے پر پہنچے۔ تو صدیقیت کے درجے پہ پہنچنے والا تو بہت سے ہیں، لیکن افضل الصدیقین، اصدق الصدیقین کون ہیں؟ تب بولنا پڑے گا کہ اسی کا نام ابو بکر صدیق۔ صدیق آدمی کب بنتا ہے اس کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پہلے صادق تو بنو، صدیق بننا تو بہت بڑی بات ہے، پہلے صادق بنو۔ جیسے کوئی عربی پڑھنے والے لڑکے کو معلوم ہوگا، ایک بیٹھا ہے، ایک ہوتا ہے کاذب یعنی جھوٹا، اور ایک ہوتا ہے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا، اور اس کے اوپر ہوتا ہے مفتری یعنی کہ گھڑ کے بیان کرنے والا جھوٹ، پہلے سے پرانی جھوٹ کا کرے کہ ایسا ایسا مجھے جھوٹ بولنا ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، ایک ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدوق، اور اس کے اوپر ہوتا ہے صدیق، اس کے اوپر کا درجہ ہے صدیقیت۔ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر کو اگر جس طرح قرآن سید الکتب، جس طرح جمعہ سید الایام، جس طرح
جبرائیل سید الملائکہ، جس طرح سید الارض مکہ مدینہ، جس طرح مسجد حرام مسجد نبوی تمام مسجدوں سے افضل، خیال میں آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے آپ کو سید الصحابہ اور سید المسلمین حضرت ابوبکر کو ماننا پڑے۔ اب آپ کے ذہن میں بات اتری نہیں اتری مجھے معلوم نہیں، میں نے بہت کوشش کی، مختلف مثالیں دے کر مختلف طریقوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آؤ میں خالی مثال نہیں، آخر ایک قرآن کی آیت اسے ثابت کروں۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں حضرت ابوبکر کا ذکر ہے، اور عربی جو جاننے والا ہو اس کی توجہ چاہوں گا، اثنین ہے، اثنین یا دو میں سے دوسرا، یاد رہے عربی کا قاعدہ ہے کہ اس میں فاعل ہو عدد کا اور اپنے سے اونچے والے درجے کی طرف ہو، جیسے سادس و خمسین یعنی 6 میں 5واں، یعنی 6 لوگ ہیں اس میں 5ویں مرتبے والا، مگر ثانی اصلین تو 2 میں سے دوسرا، دوسرا کون ہے بھائی؟ 2 میں دوسرا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ گھر میں 2 ہے، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، تو 2 میں دوسرا کون ہے؟ یہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اللہ یوں فرماتا ہے کہ گھر میں اِذْهُمَا فِي الْغَارِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، گھر میں 2 میں سے جو دوسرا ہے، تو 2 میں سے دوسرا کون ہے؟ آپ بولو، تو گھر کے اندر 2 میں سے دوسرا کون ہے؟ ابوبکر۔ بولنا ہی پڑے گا کہ اور کوئی تھا؟ اب جب ابوبکر گھبرائے تو حضور نے گھر میں کیا کہا معلوم ہے؟ اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث کتاب المناقب میں باب فضل ابی بکر صدیق میں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود کہ گھر میں جب ابوبکر کو ذرا کافر آ گئے اور ڈنڈے تلواریں لے کر تو کچھ گھبراہٹ ہوئی، تو ابوبکر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر دیکھ لیں گے تو پکڑے جائیں گے، تو حضور نے گھر میں یہ فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال و گمان ہے جس میں خدا خود تیسرا ہو؟ خدا خود میرے کوئی مجلس اندر لامقام خسرو، اندر گار خسرو، امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اس گار میں خدا خود میرے مجلس تھا۔ اللہ اکبر، ایک گار کو عرش پہ ڈھونڈنے والے وہ 3 دن میں جو عاشق و معشوق محبوب و محب کے اندر راز و نیاز ہو رہے تھے، تو خدا خود میرے مجلس تھا، خدا خود میرے مجلس مقدر لامکہ خسرو، گھر کے اندر خدا خود میرے مجلس تھا۔ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، تو اللہ نے اس پر سکینہ اتارا۔ کس پہ اتارا سکینہ؟ ابوبکر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اللہ سکینہ اتارے تو ایک پیر اگر توجہ ذرا سی دیتا ہے تو آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، تو ابوبکر پر جب اللہ نے سکینہ اتارا ہوگا، پہلے حضور کے سینے سے ہو کر اگر سکینہ نہ آیا ہوتا براہ راست تو نہ ابوبکر رہتے نہ ابوبکر کا وجود رہتا۔ تو وہ سکینہ، اللہ اکبر، وہ سکون، وہ نور ابوبکر کو اللہ نے اتار کر دیا گھر میں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس تیسرا جس میں خدا خود ہو، اللہ اکبر، پھر گھر میں اب تفسیروں کو کھنگالی ہے۔ ہوا ثانی و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عالم الارواح حین خرج من العدم
وثانی فی الغار حین خرج مہاجرا وثانی فی الخلافت وثانی ہے فی القبر بعد وفاتہ وثانی فی انشقاق الارض عنہ یوم البعث وثانی فی دخول الجنت کما قال علیہ السلام اول من يدخل الجنت من امتی یا ابا بکر الا ابشرک. یہ تو عربی متن ہے، تفسیر ہے یہی آیت کی کہ ابو بکر، ایک دن حضور نے ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر صحابہ میں بیٹھے ہوتے، وہ دن تم کو یاد ہے ابو بکر، وہ دن تم کو یاد ہے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے وہ دن یاد ہے. کہا میں کون سے دن کی بات کر رہا ہوں، خبر ہے آپ کو ابو بکر؟ آپ کے علم میں ہے کہ میں کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ بولے ہاں. آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم. گھر میں حضور نے یہ لیا. آپ اس دن کا پوچھ رہے ہو جس دن اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار. ابو بکر ابھی تو میرا ثانی تھا. ہاں جبکہ کوئی انسان کا وجود نہیں تھا تب بھی ثانی، غار میں ثانی، مکے میں ثانی، حرم میں ثانی، نماز میں ثانی، مزار میں ثانی. اب آپ کو آخری بات بتا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آخری بات بھائی، خواجہ صاحب کا روزہ کہاں ہے؟ بولو. اجمیر شریف. اور غوث اعظم کا بغداد شریف. امام حسین کا کربلا. مولا علی کا نجف. اور ابو بکر کا روزہ کہاں ہے؟ مدینہ. لگے ارے جو امت خطرہ روزہ رسول ہے وہی روزہ ابو بکر ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن کامل قبر میں دفن ہوتا ہے تو حد نگاہ قبر چوڑی کر دی جاتی ہے. حد نگاہ چو طرف اتنی چوڑی کر دی جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ ہے اور تھوڑا سا رسول اللہ سے برابر قبر نہیں ہے، تھوڑی ہٹ کر پہلو میں بالکل لگ کے. تو ابو بکر جب حضور کے پہلو میں سوئے ہوں گے تو ایک تھوڑی سی دیوار رہ گئی ہوگی. کیوں؟ آئی تو آ رہی ہوتی ہے نا، دیوار کے پیچھے نبی کو کیا معلوم. تو مومن کی قبر اتنی کشادہ ہو جائے اور جو افضل المومنین ہیں، جو صالح المومنین قرآن کہہ رہا ہے، جو اتقائے مومنین ہیں، مومنوں میں سب سے بڑا متقی، مومنوں میں سب سے بڑا صادق، مومنوں میں سب سے بڑا صالح، مومنوں میں سب سے بہتر، مومنوں کا سردار جو سید الصحابہ، افضل الصحابہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ چھوٹی سی دیوار ہوگی کیا نظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ دنیا میں بھی آپ کے چہرے کو تکتا رہا اور قیامت تک قبر میں بھی آپ کے چہرے کو تکتا رہا. حضرات وہ حضرت ابو بکر صداقت کے پیکر کا نام ہے، اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر کا نام ہے، رحماء بینہم کی تنویر کا نام ہے، صداقت کی آبرو کا نام ہے، سایہ مصطفیٰ کا نام ہے، مایہ استفاء کا نام ہے، جنت کی کنجی کا نام ہے اور جنت میں ان کی سرداری کا نام ہے، صداقت کی تاجدار کا نام ہے، رسول کے یارگار کا نام ہے، مزار کے ساتھی کا نام ہے اور خلیفہ اول کا نام ہے اور صدیقوں کے امام کا نام ہے. آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو رسول کے صدقے میں اور ابو بکر اور آل اولاد اور اصحاب اور خلفاء کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور صلاۃ و سنت کا ہم کو پابند بنائے اور ابو بکر کے عشق کے قطرے میں سے ایک قطرہ یا ایک قطرے کا 1000واں لاکھواں حصہ ہم کو عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.